الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ولهم رزق كريم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور توفیق سے چند یوم سے جو دروس ہیں ان کا تعلق اصحاب رسول اللہ سے ہے، کیونکہ اصحاب رسول اللہ ہی معیار حق ہیں۔ اصحاب رسول اللہ ہی واسطہ ہیں دین کے پہنچانے کا۔ اصحاب رسول اللہ ہیں جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پہ ان کی عظمت بیان کی ہے۔ کسی جگہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ راضیہ ماضی کا صیغہ، یہ نہیں کہ راضی ہوں گے، راضی ہو گئے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، سچے ہیں کہ کھوٹے ہیں۔ چونکہ وہ سچے تھے انزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر پھر اطمینان اتارا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اصحاب رسول خصوصاً خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر تھا، جو شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے کل ختم کیا۔ آج کا درس جو ہے اس کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت معاویہ جو ہیں یہ صخر کے بیٹے ہیں، جن کی کنیت ابو سفیان ہے، اور یہ پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فتح مکہ والے دن دونوں باپ بیٹا مسلمان ہوئے، یعنی حضرت ابو سفیان بھی اور معاویہ بھی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ سے بھی یہ پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار فتح مکہ والے دن ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابو سفیان بہرحال مکے کا سردار ہے، حرم کا علم بردار ہے، اور آج وہ اسلام لے آیا تو آپ بھی اس کو کچھ عزت دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھر قربانی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل الحرم فلہ امان، جو حرم میں آ گیا اس کو امان ہے۔ ومن القى السلاح فلہ امان، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان ہے۔ من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان ہے۔ ومن دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائیں ان کو بھی امان ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ کعبے کے امن کے مطابق ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کی جگہ بنا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر میں ہیں تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ نے اگر آپ کو حرم میں بٹھایا ہے تو کوئی فائدہ اٹھائیں۔ جہاں 1 کا لاکھ ملتا ہو تو وہاں بھی اگر آدمی غفلت کرے، ہمیں وہاں 25% نفع ملتا ہو تو ہم فوراً بھاگتے ہیں، تو یہاں تو 1 کا لاکھ مل رہا ہے۔ سب سے افضل درود تو وہ ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی پڑھا جائے تو وہ بھی الحمدللہ صحیح ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ یا محمد، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو بھی ہے، جو بھی آپ کو آسانی لگتی ہے، لیکن بہرحال جتنے دن اللہ آپ کو حرم میں رکھے کوشش کریں کہ وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے تلاوت قرآن میں گزرے، کیونکہ اللہ کے قرآن کو اللہ کے حرم سے بڑی نسبت ہے کہ یہیں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن جو اترا ہے تو وہ جبل نور پہ اترا ہے جو مکے میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں جو اتری ہیں تو مکے میں اتری ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو حرمین سے ایک عظیم نسبت ہے، اگر آدمی اس پہ غور کرے اور اپنا وقت جو ہے وہ اسی پہ لگائے۔
آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں یہ جب بھی کسی بھی نماز کے لیے آئیں گے پہلے ہی اب آدمی فوراً قرآن شریف اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن ہمارے ملکوں میں ایک بڑا عجیب غلط رواج ہے کہ کوئی پیر اگر وظیفہ بتا دے وہ تو پکا پڑھتے ہیں، چاہے وہ کہے ان کو کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھو، اور اگر حضور پاک بتائیں تو اس میں سستے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کریں، لوگوں کو بتائی ہوئی باتیں جو ہیں کوئی صحیح بھی ہوتی ہیں کوئی غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہے کہ برکات و ثمرات ہوتے ہیں اور انشراح صدر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے دعائیں کی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی مختصر ہے لیکن کتنا جامع ہے، کلام نبی ہے کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بناؤ اور ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم دعا ہے جو حضرت معاویہ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضور نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب واحفظ عن الحساب وقہ العذاب۔ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ایک دفعہ حضور نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، یا اللہ ان کو قرآن کا علم بھی دے اور سلطنت کرنے کی توفیق بھی دے۔ ویسے خدا کی شان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ سرو قد تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، اور ان کا چلنا جو تھا نا انتہائی وقار کے ساتھ تھا۔ اور یہ حضرت معاویہ کی عظمت ہے کہ دور صدیقی میں جب مسیلمۃ ابن الکذاب، وہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، ایک آپ کے ملک میں بھی ہے نا مسیلمۃ الپنجاب قادیانی، تو مسیلمۃ ابن الکذاب کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جنگ ہوئی، اس میں حضرت معاویہ بھی تھے اور وہ وحشی بھی تھا جس نے دور اسلام میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کی ازالے کے لیے آج مجھے توفیق دے کہ مسلمہ میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ تو بہرحال اس نے آ کے مسلمہ پہ تلوار ماری، لیکن اس کو اچھے طریقے سے قتل جو ہے وہ حضرت معاویہ نے کیا ہے۔ تلوار لگی لیکن ابھی وہ زندہ تھا۔ یہ دور صدیقی میں یہ عظمت جو ہے یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ مسیلمۃ الکذاب کے قتل میں بھی آپ کا شراکت ہے۔ اسی طرح دور صدیقی دور فاروقی میں یعنی حضرت عمر کے دور خلافت میں انہوں نے فرمایا
انہوں نے لکھا کہ ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید ابن ابی سفیان، ان کا نام ہے نا معاویہ ابن ابی سفیان، بھائی تھے، اس کا نام تھا یزید ابن ابی سفیان۔ وہ بڑے تھے تو بظاہر سلطنت اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کو لکھا حضرت عمر نے کہ کیسریہ کا جو علاقہ ہے نا، جہاں عیسائیوں کا بے انتہا زور ہے اور وہ بہت بڑا علاقہ ہے جس میں لاکھوں بازاریں تھیں، اس علاقے کو فتح کرو، وہ فتح نہیں ہو رہا۔ اور جب روانہ ہونے لگو مجھے اطلاع بھی دینا، اور سارے رستے میں یہ پڑھتا رہے آپ کا لشکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ تیرے پاس ہی طاقت ہے کہ ہمیں فتح دے۔ تو اس لشکر میں بھی قیادت جو ہے وہ تو یزید ابن ابی سفیان کے پاس تھی، لیکن ہراول دستے کا امیر جو ہے وہ حضرت معاویہ تھا۔ اتوار کا دن تھا جب حضرت امیر معاویہ نے وہاں جا کے حملہ کیا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ عیسائی تھے نا، وہ گرجوں میں اور کلیساؤں میں اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور توقع بھی نہیں تھی کہ کوئی آئے گا۔ لیکن جب حضرت معاویہ نے اپنے لشکر کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا تو وہ تو حیران ہو گئے، پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا، مسلمان کہاں سے آ گئے بھائی۔ انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو روکنے کی، لیکن ان کا اتنا زور پڑ گیا تھا کہ اس دن 80,000 رومیوں کو ان نے قتل کیا ہے۔ اور یہ شرف اور اعزاز جو ہے وہ بھی حضرت معاویہ کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ ایک دن حضور حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سو رہے تھے۔ ان کی بیوی ام حرام جو ہیں وہ بھی موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو جاگ رہی تھی، حضور آرام فرما رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضور جاگے، جب جاگے تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ تو میں نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، کیا وجہ کیا ہے خوشی کی؟ انہوں نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ ہیں انہم فی البحر، کہ وہ دریا کے اندر سواری تختے پہ بیٹھ کے سفر جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اور وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہتا ہو جب ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو بیوی نے کہا حضور دعا مانگے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، اور انہوں نے اللہم اجعلھا معہم، اس کو بھی ان کے ساتھ شامل کر۔ تو خدا کی شان ہے کہ حضرت وہ بی بی صاحبہ بھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سب جو ہیں وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ اور سب سے پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ حضرت معاویہ نے بنایا ہے، کیونکہ جب تک بحری بیڑا نہ بنے اس وقت تک وہ بحری جنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی کہ دریا کیسے عبور کریں۔ تو آپ نے بحری بیڑا بنایا اور بڑی دور دور سے آپ نے لکڑیاں منگوائیں، کاریگر بلوائے، بہرحال الحمدللہ وہ بیڑا تیار ہو گیا۔ اور وہ پہلا بیڑا ہے جس کی قیادت جو ہے وہ تو یزید ابن سفیان کے پاس تھی، لیکن ہراول کے امیر جو ہیں وہ حضرت معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ حضرت معاویہ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ایک انگریز مورخ ہے گبن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے 22 جلد کی، جس میں صحابہ کے فتوحات ہیں، اس میں 7 جلد صرف حضرت معاویہ کے فتوحات ہیں۔
اور اس نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آدھی دنیا کا، انہوں نے کہا کہ چونکہ 1,64,00,000 میل ہے کل دنیا، اور ان پر آدھے پر 64,00,000 پہ حضرت معاویہ کی حکومت تھی، تو لہذا آدھی دنیا پر تو حضرت معاویہ نے سلطنت کی ہے۔ اور حضرت معاویہ میں بڑا علم بھی تھا، حلم بھی تھا، حوصلہ بھی تھا، اور اتنے بڑے اقتدار کے بعد سادگی بھی تھی، تواضع بھی تھی، کہ آپ نے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ سوار ہیں اور آپ کا خادم آپ کے پیچھے اسی اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا قمیض جو ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے اور اس کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جمعہ کا خطبہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ آئے لیکن کپڑے کو ٹانکے لگے ہوئے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے فتوحات، اگر وہ چاہتا تو وہاں تو ریشم کے تھان کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن طبیعت ہی نہیں تھی، تقاضا ہی نہیں تھا۔ اور حضور سے عشق کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ مدینے آتے تو بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ اماں مجھے حضور کا کوئی کپڑا دکھائیں، تو بی بی صاحبہ کے پاس چادر بھی تھی، وہ دکھاتی، اس کو چومتے، سر پہ رکھتے، پھر اس کو پانی میں بھگو کے وہ پانی جو ہے وہ نچوڑ کے ایک بوتل میں بند کر لیتے، یہ میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی ان کو ملے، تو انہوں نے وصیت میں یہ لکھا تھا کہ مجھے کفن تو اسی چادر میں دیا جائے جو حضور پاک کی ہے، اور میری آنکھوں پر حضور کے وہ ناخن جو ہیں وہ رکھ دیں، پھر مجھے دفن کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ اسی طرح اہل بیت سے بھی آپ کا عشق تھا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے۔ حضرت حسن کو حضرت علی نے کہا تھا کہ بیٹا حالات ایسے ہیں، میرا مشورہ ہے اگر معاویہ چاہے تو صلح کر لینا۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا تھا، ایک دن حضرت حسن گزرے، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، انشاءاللہ اس کے ہاتھ پر دو بڑی مسلمانوں کی جماعت کی صلح ہوگی۔ یہ حضور نے پہلے بھی پیشین گوئی کی تھی۔ تو حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد آپ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ تو اب حضرت معاویہ باقاعدہ یعنی خلیفہ بن گئے۔ پہلے تو خلیفہ حضرت حسن تھے نا، آپ کی خلافت کا دور ابھی نہیں آیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا حق چھوڑ کے ان کو دے دیا تب آپ خلیفہ بن گئے۔ اور اتنا احترام کرتے تھے کہ جب بھی حسن اور حسین تشریف لے جاتے تو 2-2 لاکھ روپے کا عطیہ ان بھائیوں کو دیا کرتے تھے۔ اور جو نوجوانان تھے اہل بیت کے، جیسے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر، ان سب کے بھی انہوں نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا 1 لاکھ، جو سب کو ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دوران میں جب ان کا جھگڑا چل رہا تھا حضرت علی کے ساتھ، اور یہ جھگڑا یاد رکھو کوئی عقیدے کا نہیں تھا، اسی لیے حضرت نے کہا تھا کہ ربنا واحد و نبینا واحد و دیننا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے۔ یہ تو ایک فکری اختلاف ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ذرا صبر کر کے جب ہمارے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جائیں گے تو پھر قصاص لیں گے عثمان کا، لیکن حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ فوری قصاص لو، جتنا دیر کرو گے یہ اور پھیل جائیں گے، ان کو ابھی سے دبا دیا جائے۔ یہ ایک اختلاف تھا، اور یہی اختلاف تھا بی بی سب عائشہ سے۔ نعوذ باللہ، کو عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ اسی دور میں شام کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بڑی مخالفت ہے، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں حملہ کرتا ہوں اور مدینے پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر میں ساری سلطنت آپ کو دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ نے اس کو لکھا کہ یا ابن الکلب، کتے کے بچے، تم مجھے ڈراتے ہو، جس دن تم نے مدینے کا رخ کیا نا، میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا اور ہم تیری سلطنت کا ریزہ کر دیں گے۔ اللہ کی شان ہے، اس پہ اتنی دباؤ پڑا کہ پھر اس نے وہ حملے کا ارادہ ہی بدل دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 74 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد 34 سال بعد پیدا ہوئے، اور 22 رجب کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ ضحاک ابن قیس نے پڑھایا، اور وہیں شام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ لیکن روافض نے، شیعہ نے، نعوذ باللہ، اسی تاریخ کو اس خوشی میں کہ معاویہ کی موت ہے، انہوں نے ایک رجب کے کونڈے کے نام سے 22 رجب کو وہ خیرات پکاتے ہیں، اسے کونڈے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہیں کہ امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تھی اسی تاریخ کو، تو ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کی وفات رجب میں ہوئی نہیں، وہ 17 رمضان کو فوت ہوئے تھے، لیکن بعض اپنی بات پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ بناتے ہیں، اصل وہ حضرت معاویہ کی موت کی خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی دعوتوں پہ شریک ہونا یا ان کی وہ پکائی ہوئی چیز جو ہے اس کو کھانا بالکل حرام ہے، اور ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔